پارہ چنار کے مومنین، پاسداران انقلاب اور بالخصوص آبا راہبر کی خدا حفاظت فرمائے اور خداوند متعال اسرائیل اور اس کے معاونین کو تباہ و برباد فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات نے میرے ذمہ بیماری کے حوالے سے دعائیں لگائی ہیں، خدا ان سب کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ ایک بچی ہے چھوٹی ہبہ اور وسیم بھائی کی والدہ محترمہ، پروردگار ان کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ چند اور بھی مخصوص مومنین بالخصوص حاضرین، خدا سب کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی ذکر مظلوم کربلا ہو رہا ہے، تمام عزاداروں کی، ماتمیوں کی، زن و مادہ بچوں کی، خطباء کی، عزاداری بپا کرنے والوں کی خدا حفاظت فرمائے۔ دشمنان کے شر سے خدا ہم سب کو اور تمام مومنین کو محفوظ فرمائے۔ پروردگار کا لاکھ شکر ہے جس خدا نے ہمیں بہت بڑی نعمت سے نوازا۔ جن نعمات میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہم سب کو انسان بنایا۔ جن نعمت میں سے بہت بڑی نعمت ہے کہ اس خداوند کریم نے، رحمان و رحیم پروردگار نے ہمیں انسان بھی بنایا اور توحید پرست بنایا۔ جن نعمت میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اس خدا نے ہمیں انسان بھی بنایا، توحید پرست بھی بنایا۔ نبی تو بہت زیادہ تھے لیکن اس خدا نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جس نبی کا امتی بننے کے لیے آدم سے لے کے عیسیٰ تک انبیاء فخر محسوس کرتے ہیں۔ خداوند کریم کا لاکھ شکر ہے کہ جس پروردگار نے ہمیں اتنا عظیم نبی عطا کیا، اور خداوند کریم کا لاکھ شکر ہے کہ جس پروردگار نے ہمیں اتنی بڑی بڑی نعمت کے بعد، نبی اعظم کے بعد علی سے لے کے مہدی تک معصوم امام عطا فرمائی۔ اگر ساری زندگی 60-70 سالہ زندگی ایک سجدے میں بھی گزر جائے تو حق شکر ادا نہیں ہوتا کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں معصوم رہبر دیے اور ان کی محبت و مودت عطا کی۔ ہر روز گزارش کر رہا ہوں کہ یہ مودت ہر بندے کا مقدر نہیں ہے، چند خوش نصیب ہیں، اربھا انسان موجود ہیں، چند بندوں کو اللہ نے چن کے ان کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ڈال دی ہے، اور یقین کریں وہ بڑے خوش نصیب ہے، کیونکہ میں نے گزارش کی اور آپ کا مشاہدہ بھی ہوگا کہ ہر بندہ محب اہل بیت نہیں ہے۔ توجہ ہے جی سارے صاحبان، اپنے آپ کو تھوڑا بالکل بھی محسوس نہیں کرنا، کیونکہ یہ ذکر بندوں کا محتاج نہیں ہے، بندے ذکر کے محتاج ہیں۔ تو میں آپ کو بھی تھوڑا نہیں محسوس کروں گا کیونکہ میری بھی ڈیوٹی ہے اور آپ کی بھی ڈیوٹی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہر بندہ محب اہل بیت نہیں ہوتا۔ خوش بخت وہ انسان جو محب اہل بیت ہے، وہ خوش نصیب ہے کہ جو اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، کیونکہ خداوند متعال نے محبت کو، مودت کو فرض قرار دیا ہے۔ توجہ ہے جی، خداوند عالم نے محبت و مودت کو واجب قرار دیا، اور اس کا مقام کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ کسی بندے نے 5ویں امام کے پاس آ کے پوچھا کہ مولا بڑا سفر کیا ہے، پاؤں کی تلیاں پھٹ گئی ہیں، مولا کوئی اور کام نہیں تھا، صرف آپ کی محبت لے آئی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، صرف آپ کی محبت لے آئی ہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی محبت کا مقام کیا ہے اور آپ کی محبت کا فائدہ کیا ہے؟ گھبرائے تو نہیں بیٹے نا؟ 5ویں امام سے پوچھتا ہے کہ آپ کی محبت کا مقام کیا ہے اور آپ کی محبت کا بولو فائدہ کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ اگر پوچھنا چاہتا ہے کہ ہماری محبت کا مقام کیا ہے اور فائدہ کیا ہے تو پھر
सुन हल दीनो इल्ला हुब, फरमाया अगर दीन से हमारी मोहब्बत को निकाल दिया जाए दीन के पल्ले कुछ रहता ही नहीं है। सारे बोले हैदरी। अगर दीन से हमारी मोहब्बत को निकाल दिया जाए तो दीन के बदले कुछ रहता नहीं है। और अगर तू फायदा पूछता है हमारी मोहब्बत का तो फरमाया अगर हमारे साथ पत्थर भी मोहब्बत करता है तो बरोज़े महशर उसको भी हमारे साथ उठाया जाएगा। अगर कोई पत्थर भी हम अहले बैत से मोहब्बत करता है, आप तो इंसान है ना, पांचवें इमाम फरमा रहे अगर कोई पत्थर भी मोहब्बत करेगा बरोज़े महशर हमारे साथ उठाया जाएगा। अब जरा सुनिए, हाफिज अबू नईम अस्फहानी हिलियतुल औलिया किताब लिखी उन्होंने, उसमें उन्होंने एक वाक़या लिखा, अहले सुन्नत मुहर्रिख है, आलिम है, उसने एक रिवायत लिखी। वो लिखता है कि एक अरबी आया नबी आजम की बारगाह में, और है जी, एक नबी की बारगाह में अरबी आया और आके सवाल किया, कहता है अल्लाह के रसूल इस्लाम पेश करें, यानी इस्लाम क्या है, इस्लाम पेश करें, मेरे सामने पेश करें, बताएं इस्लाम क्या है। नबी आजम ने फरमाया अल्लाह को माबूद मानो, यकता मानो, वहदहु ला शरीक मानो, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं है, ये मानो। और ये साथ इकरार करो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, उसके आब्द हैं। अरबी कहता है कि इसके बाद नबी आजम पे सवाल हुआ, उस अरबी ने सवाल किया, हाफिज अबू नईम कहता है कि उस अरबी ने सवाल किया कि इसके बदले में कुछ मुझसे आप अजर मांगेंगे। गौर कीजिए लफ्जों पे गौर कीजिए। हाफिज अबू नईम कहता है कि उस अरबी ने नबी से सवाल किया कि जब नबी ने फरमाया कि इस्लाम ये है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं है, अल्लाह वाहिद है, एक है, कोई दूसरा नहीं है, जब ये कहा कि आप मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, उसके अब्द है, तो अरबी कहता है इसके बदले में इसकी कोई जजा है, इसका कोई अजर है। नबी आजम ने फरमाया ला, नहीं, इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा। और वो अरबी कहता है ये बताएं ये जो करामतदार है ये आपके हैं या मेरे हैं। और करें मैं जुमला देने लगो, सारे बोले हैदरी। ये जिन करामतदारों की मवद्दत का आप सवाल कर रहे हैं, ये जिन रिश्तेदारों की मवद्दत का आप सवाल कर रहे हैं, ये रिश्तेदार करामतदार आपके हैं या मेरे हैं। नबी आजम ने फरमाया नहीं, मेरे करीबी, मेरे कुर्बा, मेरे रविल कुर्बा, मेरे रिश्तेदार। उस वक्त हाफिज अबू नईम कहता है कि उस अरबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल अपना हाथ बढ़ाए। नबी आजम ने हाथ बढ़ाया और कहता है मैं आपके हाथ पे बयान करना चाहता हूँ। नबी ने हाथ बढ़ाया और उसने अरबी ने नबी के हाथ पे हाथ रखा और एक जुमला कहा जो आज तक तारीख में लिखा हुआ है। वो अरबी कहता है जो आपसे और आपकी अहले बैत से मोहब्बत न करे उस पे लानत है। सारे बोले जो आपसे तवज्जो है जी। आपने हौसला अफजाई बड़ी की है, लेकिन रिवायत मैंने अगले जुमले के लिए पढ़ी है, ये आगे जुमला देने लगा। वो कहता है हाथ बढ़ाए, और है जी, घबराए तो नहीं बैठे। मैंने अभी कहा है ना कि जिक्र बंदों का मोहताज नहीं, बंदे जिक्र के मोहताज है। ऐसा ही है। कहते हैं हाथ बढ़ाए, मैं आपके हाथ पे बैत करना चाहता हूं। नबी आजम ने हाथ बढ़ाया, उसने हाथ पे हाथ रखा। रशिया सुनी बरादरान, जब हाथ रखा ना बैत का, उस अरबी की जबान से निकला कि जो आपसे मोहब्बत न करे, आपके करामतदारों से मोहब्बत न करे, रिवायत का जुमला हो ना जुमला हो तो मैं हाजिर हूं, मैं दिखाने के लिए तैयार हूं। अहले सुन्नत की किताब हाफिज अबू नईम की किताब हिलियतुल औलिया, कहा जो आपसे मोहब्बत न करे, आपके अहले बैत से मोहब्बत न करे, उस पर अल्लाह की लानत है। नबी ने कहा आमीन। ओए होए होए, नबी ने क्या कहा? आमीन। भाई गौर करने में जुमला देने लगा हूं,
روایت ختم ہوگی لیکن روایت سے ہمیں کیا ملا؟ کیونکہ اس نے ڈالی ہے لعنت کس پہ؟ نبی کے دشمنوں پہ اور نبی کے قربا زمین قربا کے دشمنوں پہ۔ اب نبی چپ نہیں، نبی نے آمین کہی، نبی کی آمین نے بتا دیا کہ جو نبی اور نبی کی اہل بیت سے محبت کرے وہ رحمت اللہ ہوتا ہے، دوسرا لعنت اللہ ہوتا ہے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ جو نبی اور نبی کی آل سے بغض رکھے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ لعنت اللہ ہوتا ہے۔ تو خداوند متعال کا یہ کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے راہ پر دی، اور کوئی اور ایسا راستہ ہے نہیں جہاں مشکل ہو اور انہوں نے ہماری مشکل کو شاہی نہ کی۔ آپ گھبراتے نہیں گئے بھائی؟ آپ مشکل میں انہیں بلاتے ہیں یا نہیں؟ ایسے ہی ہے سبھی کیا عقیدہ ہے جی؟ پھر وہ مدد کرتے ہیں، بولے نا مدد کرتے ہیں بھائی، مدد کرتے ہیں اسی لیے مدد کرتے ہیں کہ آپ نے مدد مانگی ہے تو مدد ملی ہے جی۔ اگر آپ مدد مانگتے مدد ہی نہ ہوتی تو پھر آپ نے بھی تھوڑے عرصے کے بعد چھوڑ دینا تھا، جیسے دوسرے لوگوں نے چھوڑ دیا آپ کو، ان کا کام صرف اعتراض کرنا ہے، نہیں یہ جو مدد مانگنا یہ شرک ہے، یہ فلاح ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے۔ اصل مسائل یہ ہوتے ہیں کہ جب جہاں سے علم لینا ہو وہاں سے نہ لیا جائے تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی مسائل ہوتے ہیں، ہمیں ہر بات میں شرک نظر آتا ہے۔ جو میرے موضوع کے ساتھ جڑے ہوئے، ہمارا موضوع کیا ہے؟ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، کیا کرو؟ خدا فرما رہا ہے اے ایمان والو، سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 35 ہے 35، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بناؤ نہیں، تلاش کرو۔ آگے فرمایا وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں کیا کرو؟ جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم نجات پا جاؤ، تاکہ تمہیں فلاح مل جائے، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ توجہ ہے جی؟ تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ کامیاب ہو جاؤ۔ تو میرے بھائی ہم پہنچے یہاں پہ تھے، ایک دو منٹ میں خلاصہ کہ ایمان والوں کا سردار بھی علی ہے، امیر بھی علی ہے، مولا بھی، یہ ہم حدیث میں بتا چکے۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ ایمان والوں کو اللہ کہہ رہا ہے ایمان لے آؤ، وہ جو ایمان والے جنہیں کہہ رہا ہے ایمان لے آؤ، ان کے پاس اجمالی ایمان ہے، تفصیلی ایمان چاہیے، اور وہ کون سے؟ کہ جو کچھ محمد پہ نازل ہوا ہے، چاہے وہ قرآن ہے چاہے وہ حدیث ہے، اس پہ ایمان لانا۔ ایسے ہی ہے جی؟ اس کے آگے ہم نے پڑھا کہ خداوند متعال اپنے ہر مسئلے میں مومنوں سے مخاطب ہے، اور نبی کو کہہ رہے کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا تیرے رب کی قسم جو اپنے جھگڑوں میں، اپنے تنازعات میں، اپنی مشکلات میں فیصلہ اے نبی تجھ سے نہ کروائے۔ چونکہ درس ہے، درس آل محمد ہے، تو چاہتے ہیں کہ ساتھ لے کے آگے بڑھے تاکہ پچھلا درس بھی یاد ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے ہمیں باؤنڈ کر دیا کہ مسئلہ جو بھی ہوگا پوچھیں گے نبی سے۔ ایسے ہی ہے، ہو سکتا کوئی اعتراض کرے، وہ کہے پھر آپ ائمہ اہل بیت سے کیوں پوچھتے ہیں؟ توجہ نہیں کر رہے، آپ گھبرا تو نہیں گئے؟ ہاں جی، یا پھر ائمہ اہل بیت سے کیوں پوچھتے ہیں؟ تو میرے بھائی ہم نے کب کہا ہے کہ ائمہ اپنی طرف سے بتاتے ہیں؟
ہم تو ممبر پہ بیٹھ کے کھڑے ہو کے ببانگے تو حل کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسے راہبر دیے ہیں جن سے جب بھی مسئلہ پوچھا ہے وہ کہتے ہیں یہ مجھے میرے بابا نے بتایا، ان کو ان کے بابا نے بتایا، ان کو ان کے بابا نے بتایا، ان کو ان کے بابا حسین نے بتایا، ان کو بھائی ان کے بھائی حسن نے بتایا، ان کو ان کے بابا علی نے بتایا، ان کو نبی نے بتایا۔ ہم تو ایک سلسلہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں کتنا پاکیزہ سلسلہ ہے۔ ہم تو ایسوں کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ جو کہتے ہیں نبی یہ کہتے تھے۔ پتہ نہیں اب ہے میرے ساتھ نہیں، ہم نہیں مانتے، کیونکہ ہم تو کہتے ہیں کہ نبی کے بعد کسی کے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرام محمد حرام الی یوم القیامہ، یعنی نبی اعظم نے جو حلال کیا ہے وہ قیامت تک حلال ہے، اور نبی اعظم نے جو حرام کیا ہے وہ قیامت تک کسی کی ضرورت نہیں ہے جو شریعت میں رد و بدل کرے۔ اور یہی دین ہے، یہ کیا ہے جی؟ یہی دین ہے۔ تو ہر جھگڑے میں، ہر مشکل میں اللہ نے بھیجا نبی کے پاس کہ فیصلہ کس سے کروانے، یہ ایمان کی نشانی، اور فرمایا جب وہ فیصلہ کر دیں اسے بخوبی تسلیم کر دیں، انکار کی کوئی گنجائش۔ اور ایک میں جملہ ہر روز کہہ رہا ہوں، نظر ثانی کی کوئی اپیل بھی نہیں، بھی نظر ثانی کرو نا، نظر ثانی وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ اللہ نے سچا نبی بنایا ہے۔ اللہ نے کیسا نبی بنایا ہے؟ بولو، سچا نبی بنایا، اور سچا نبی ہمیشہ سچ بولتا ہے، اور جو بھی فیصلہ کرے گا وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کا میرے حسن سے تعلق ہے تو اگر غلط بھی ہے تو صحیح کر دو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کیونکہ ہم تو کہتے ہیں اگر حسن و حسین کو نبی اعظم نے مقام دیا جو سنایا، وہ بھی بچے ہونے کی وجہ سے نہیں، کیونکہ وہ اپنی خواہش سے تو بولتے ہی نہیں۔ تو جھگڑے تنازعات میں کدھر جانے؟ نبی کے پاس۔ اور ہم یہاں پہنچے تھے کہ پھر سب سے بڑا جھگڑا تو 73 فرقوں میں ہے ولایت و خلافت کا، تو وہ بھی تو نبی حل کریں گے، اور ہم نے بتایا نبی نے حل بھی کیا جنگ خم غدیر میں، 1.25 لاکھ کے مجمع میں، انوکھے پلانے کے ممبر پہ، اور جس نے مانا نہیں ہم نے دیکھا کہ وہ واصل جہنم بھی ہوا۔ حارث بن نعمان فاری اب گھبراہٹ نہیں ہے، میں تو آپ کے لیے محنت کر رہا ہوں تاکہ پیچھے والی چیزیں یاد آ جائیں تاکہ آگے مزید بڑھ سکیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی اعظم نے وہ فیصلہ کیا، اور پھر ہم نے قرآن سے امامت کو ثابت کیا، پھر ہم نے احادیث سے امامت کو ثابت، توجہ ہے سر صاحبان کی، پھر ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ ہر بندے کو امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، یوم ندعو کل اناس بے امام میں۔ پھر ہم نے حدیث سنائی کہ جب تک امام کی معرفت نہیں ہوگی اتنے تک وہ بندہ جاہلیت کی موت مرے گا، اور جاہلیت کی موت کیا ہے؟ کفر و شرک کی موت، کفر و شرک کی موت مرے گا وہ بندہ کہ جو امام کی معرفت کیے بغیر مر جائے۔ اور امام کی معرفت کا فائدہ کیا ہے؟ کہ امام زینہ ہے نبوت کی معرفت کے لیے اور خدا کی معرفت کے لیے۔ خلاصہ ہو گیا جی، آگے بڑھے جی، ایک درود پڑھے بلند آواز سے، اللہم صلی علی۔ اجازت ہے جی، بڑھے آگے۔ یعنی امام کی معرفت اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ امام کی معرفت نہیں ہوگی تو نبی کی معرفت بھی، اگر امام کی معرفت نہیں ہوگی تو پھر خدا کی معرفت بھی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اللہ نے بھی امام ایسے دیے، کوئی ایک جگہ ایسی نہیں ہے، چاہے وہ عقائد کے حوالے سے ہو، چاہے وہ احکام کے حوالے سے ہو، چاہے وہ اخلاقیات کے حوالے سے ہو، چاہے وہ سیاسیات کے حوالے سے ہو، چاہے وہ سماجیات کے حوالے سے ہو، جہاں پہ امام نے ہماری رہنمائی نہیں کی۔ توجہ ہے جی؟ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں جب بھی مشکل بنتی ہے کسی مولانا کے پاس جاتے ہیں، ایسا ہی ہے، وہ جب مشکل کو حل کرتا ہے خود تو نہیں حل کر رہا،
اس کی بھی کسی نے کی ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ ہے امام. ایسے ہی ہے، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ امام نے کام نہیں کیا. امام نے ہر مسئلہ سمجھایا تاکہ ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی گمراہ نہ ہو جائیں. میں نے کہا حدیث سنا، ریپیٹ کرتا جاؤ. نبی آدم نے فرمایا تھا کہ اگر ساری دنیا ایک سائڈ پہ جا رہی ہو، اکیلا علی ایک سائڈ پہ جا رہا ہو. خاموش ہو گئے. آپ کے امام کی بات کر رہے ہو تو ایسے بات تو اچھی نہیں لگتی نا پھر. بھائی نبی فرما رہے ہیں، نبی فرما رہے ہیں کہ ساری دنیا ایک سائڈ پہ جا رہی ہو، اکیلے علی ایک سائڈ پہ جا رہے ہو. فرمایا دنیا کو نہ دیکھنا، علی کو دیکھنا. فرمایا انہیں چھوڑ کے علی کے پیچھے چلنا. کیوں؟ یہ تمہیں گمراہ نہیں ہونے دینا. اور یہاں پہ میں جملہ روایت کے ساتھ سمجھانے کے لیے ایڈ کرتا ہوں، روایت کا جملہ نہیں. اس روایت میں، اس حدیث میں نبی نے یہ نہیں کہا ادھر لوگ جا رہے ہیں ادھر علی جا رہے ہیں، اور علی جا رہے ہیں کہ ماشاء اللہ مولا آپ بہت اچھا جا رہے ہیں. نہیں گھبرا گئے میرے خیال سے کہ ماشاء اللہ مولا بڑا اچھا جا رہے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ تم کھڑے جو ادھر چوک پہ ادھر والے جا رہے ہیں انہیں بھی دیکھو، تعریف کرو علی کی، ماشاء اللہ مولا آپ بڑا اچھا جا رہے ہیں. نہیں، نبی نے فرمایا انہیں چھوڑ کے علی کے پیچھے چلنا ہے، کھڑا نہیں ہونا، اس کے پیچھے چلنا ہے. پھر علی گمراہ نہیں ہونے دے گا. کیا جی؟ اور یہ علی کے پیچھے چلنے کے لیے ظاہر علی نے اتنا کچھ دیا ہے ہمیں، مرضی ہے آپ کی. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں جی فلاں بندہ جو ہے وہ کہتے جی یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے. توجہ ہے. ایک مجلس میں نے جواب بھی دیا تھا. میں نے کہا خدا کے بندو، علی تو وہ ہستی ہے جس نے 1400 سال پہلے اتنی بڑی ہماری مدد کی ہے، قیامت تک ہمیں کسی اور مدد کی ضرورت نہیں ہے. ہر منزل پہ علی نے مدد کی ہماری. یہ خود نہج البلاغہ علی کی مدد کا نام ہے. نہیں ایسی باتوں پہ بھی غور کریں. ٹھیک ہے جی؟ نہج البلاغہ علی نے مدد نہیں کی. ہاں جی، آپ تھوڑے بندے بول رہے ہیں. نہج البلاغہ کیا ہے؟ خطبات کی کتاب. اس کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ خطبات کا، دوسرا حصہ لیٹر خطوط، تیسرا حصہ کلمات کے ساتھ، یعنی چھوٹے چھوٹے مولا کے کلام لکھے کس نے؟ مولا نے. اکٹھے کس نے کیے؟ سید رضی نے. توجہ تو کریں، میں جملے دیکھوں. اب یہ کیا ہے؟ یہ مولا کی مدد ہے علی والوں پہ. مجھے یہ بتائیں، اگر انسان کا عقیدہ درست نہیں تو قبر میں جب جائے گا تو پہلا سوال ہی عقیدے کا. کس کا سوال ہے؟ سوال پہلا کیا ہونا ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ ہاں جی بولو. چلو آپ کا امتحان ہی ہو جائے. قبر میں پہلا سوال کیا ہے؟ نہیں تھوڑے مجھے سمجھ نہیں گئی، سارے بولے. نہیں ابھی بھی نہیں سمجھ آئے. پچھلے بندے شاید نہیں ابھی میرے. کیا ہے؟ بے شک آئی نعرے تھوڑے مارے نا، بات سمجھ لینا. 5 دن آپ نے بڑے نعرے مارے ہیں، لیکن نعرے مارو گے تو میں منع بھی نہیں کرتا، کیونکہ یہ نعرہ وہ نعرہ ہے، کیونکہ یہ نعرہ وہ نعرہ ہے جو 1400 سال سے منافق کی نیندیں حرام کر رہا ہے. میرے بھائی پہلا سوال قبر میں کیا ہونے ہے؟ سارے بولو. من ربو کا، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ کیا جی؟ تیرا. اچھا آپ نے کوئی رب دیکھا ہے؟ اور کل ہم بات کر رہے تھے رب نظر بھی نہیں آتا. توجہ ہے جی؟ رب نظر قرآن سے ہم نے ثابت کیا، حدیث سے. یہاں تک چلو ایک حدیث کوٹ کرتا جو خود مولا متقیان فرماتے ہیں التوحید اللہ توہمہ
مولا فرماتے ہیں کہ جو آپ کے وہم و گمان میں بھی آ جائے وہ توحید نہیں ہے، کیونکہ تو میرے ذہن میں جو وہم ہے، گمان ہے، ظاہر ہے کوئی سکیچ بنے، کوئی شکل بنے، اور توحید ان چیزوں سے مبرہ منزہ ہے، وہ توحید نہیں ہے مولا فرما رہے۔ تو یہ کس نے بتایا؟ مولا متقیان نے، ٹھیک ہے۔ تو من ربوں کا سوال کون بتائے گا؟ پہلے نبی نے بتایا، نبی کو ہم نے دیکھا نہیں، توجہ ہے سر سے بات کی نہیں، ہم نے نبی کو نہیں دیکھا، ان کے اقوال پہنچے، وہ کیسے پہنچے؟ مولا متقیان کے ذریعے، لیکن ہم نے تو علی کو بھی نہیں دیکھا، کہ دیکھا کسی نے؟ اب چلتے چلتے سارے اماموں کا ذکر کرتے، ہم نے تو کسی امام کو بھی نہیں دیکھا، ہمارے تو وقت کے امام بھی پردہ غیبت میں ہے، ایسا ہی ہے۔ تو پھر یہ فرامین علماء کے ذریعے ہم تک پہنچے۔ سید رضی کون تھے؟ عالم، انہوں نے مولا کے خطبات اکٹھے کیے، فرامین اکٹھے کیے، لیٹرز اکٹھے کیے، ان کو جمع کر کے جتنے ملے انہوں نے نہج البلاغہ نام کی ایک کتاب لکھی۔ یہ باتیں سننے لگے، انہوں نے اس کتاب کو جمع کیا۔ اب ماشاءاللہ کافی لوگ جمع ہو گئے، جو باتیں ہیں وہ پہنچ جائیں گی۔ ان کے جو پہلے ہی خطبہ ہے نا، اس میں ہی مولا نے بتا دیا خدا ہے کیا۔ آپ گھبرائیں گے، آپ پریشان ہوں گے تو پھر تو بات نہیں بنے گی۔ نعرہ میں نے پہلے کا نہ بھی لگایا، لیکن اب بچی نہ بتائے بات سمجھ آ رہی ہے، پھر میں مطمئن ہوں۔ مجلس کا مقصد بھی یہ ہے کہ جو آیا ہے، جو اس نے پہنچایا ہے، لوگوں کو سمجھ آئے۔ مجلس ہو گئی، توجہ ہے جی؟ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے جب نعرہ وغیرہ نہیں لگتا پھر پریشان ہو جاتے ہیں، سننے والے بھی وہ کہتے ہیں کہ جی آج مجلس بڑی بور پڑی ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، 5 مجلسیں اچھی ہو گئی، آج والی مجلس ٹیبل ٹاک کی صحیح ہے، ایسی ہے جی؟ کوئی بات سمجھ آ درود پڑھیے گا بلند آواز سے، اللہ صلی علیہ بس آپ سلوات پڑھتے رہے، میں سوال پڑھ لوں، پڑھتے رہے، درود پڑھتے رہیے یا سلوات پڑھتے رہیے، میں پڑھتا ہوں۔ چند سوالات ہیں، اگر آپ کے ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ یہ جوابات بھی آئیں گے، ایک سوال بھی اس میں سے نہیں رہے گا، کیونکہ اب جتنے تشریف فرمائے ہمارے لیے محترم ہے، عزادار کا بڑا مقام ہے، ماتمی کا بڑا مقام ہے، کوئی عام انسان نہیں ہوتا، لیکن چونکہ یہ درس آل محمد ہے، ہم جتنے غیر معصوم ہیں، کوئی معصوم ہم میں تو نہیں بیٹھا، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، ہم سے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، یا کسی نے کوئی بات کی وہ پرکھنے میں سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ایسے ہی ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے سمجھنا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جو سوال کرتا ہے وہ عالم بن جاتا ہے، جو سوال کرتا ہے، ہاں یہ بات ضرور ہے، کیونکہ اسلام میں یہ جو پرسنل ہونا ہے یہ نہیں ہے، کیا جی؟ پرسنل ہونا نہیں ہے اسلام میں۔ میں نے چند دن پہلے بھی کہا کہ تبلیغ کا طریقہ ہی یہ ہے کہ خدا فرما رہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، فرمایا تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے بنایا گیا، تم امر بالمعروف کرتے ہو اور نہیں عن المنکر کرتے ہو،
تو خدا نے تمہیں بتایا تم کسی کے جھوٹے خداؤں کو برا بلا نہ کہو، وہ تمہارے سچے خداؤں کو برا بلا کہیں گے۔ یعنی جس سے بھی ائمہ معصومین کے مناظرے دیکھ لیں بڑے اچھے طریقے سے، کبھی کوئی ایک جملہ بھی کسی مناظرے میں آپ کو نہیں ملے گا کہ اگلے کی دل آزاری ہو، سامنے مکمل طور پہ مخالف بیٹھے تو بات کیا ہوگی؟ میرے بھائی اس کو سمجھ لو، ایسے ہیں ہمارے امام۔ توجہ ہے جی سارے صاحبان کی؟ تو ہم سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ جو سوال ہے، یہ جو میرا موضوع ہے، اس میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولوں گا، اپنی طرف سے ایک لفظ بھی کوشش کروں گا ویسے خطا کار نہیں بولوں گا، یا قرآن ہوگا یا وارث قرآن ہوگا۔ اور میں امید کرتا ہوں، میں یقین بلکہ رکھتا ہوں کہ جو قرآن کو مانتا ہے اور وارث قرآن کو مانتا ہے تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ اس کے مقابلے میں کسی اور بھی مانگے، ہو نہیں سکتا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے چونکہ سوال ہو رہا تھا، میں سوالوں پہ آتا ہوں۔ ابراہیم بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی دعاؤں کو خدا قبول فرمائے۔ سب سے پہلے چونکہ قبر میں ہونے من ربوں کا سوال، کس کا؟ اور من ربوں کا سوال جب ہو جائے گا، دوسرا ہونے من نبیوں کا۔ لیکن علماء نے لکھا کہ پہلے سوال کا جواب دو گے پھر ہوگا دوسرا۔ پتہ نہیں اب ہے میرے ساتھ جی؟ ہاں جی، پہلے کا جواب دینے پھر ہونے کون سا سوال بولو میرے ساتھ؟ دوسرا سوال، وگرنہ دوسرا سوال نہیں ہونا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب اس نے جواب نہ دیا تو پھر اس کے ماتھے پہ لکھ دیا جائے گا کہ یہ بندہ مشرک ہے۔ یہ کون ہے؟ اور مشرک کو اللہ نہیں بخشے گا۔ یہ سامنے آیت بھی لکھی ہے، اس کو پڑھ کے جانا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ خدا فرما رہے ہیں اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، لیکن کون سا شرک؟ جو شرک کے ساتھ دنیا سے چلے ہوئے، وہ بڑا کریم ہے۔ اگر کہیں دنیا میں زندگی میں شرک کیا ہے اور تو نے توبہ کر لی، وہ کہتا ہے کہ میں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے ناامید نہ ہو، میں بخشنے والا ہوں۔ لیکن اگر شرک کے ساتھ چلے گئے پھر بخشش قرآن کہہ رہے ہیں۔ یہ آیت دو جگہ پہ خداوند متعال نے بیان کی۔ تو سب سے پہلے تو یہی بات، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی جیسا امام ہو اور وہ توحید میں بتائے؟ میں سارا تو نہیں پڑھ سکوں گا، آپ کو یہ بتا دوں اگر توحید سمجھنا چاہتے ہیں تو نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ پڑھ لیں اور ساتھ خطبہ نمبر 184 پڑھ لیں۔ کون سا خطبہ؟ پہلا خطبہ اور خطبہ نمبر 100۔ اس کے میں آدھا پہرا پڑھنے لگوں، اجازت ہے میں تاکہ مسئلہ حل ہو جائے؟ پچھلے بندوں آپ کی بھی اجازت ہے بھائی جوانوں، میرا ساتھ دیجیے گا۔ ہاں جی، خطبہ جو پہلا خطبہ ہے مولا متقیان کا، جس میں مولا کیا بیان فرما رہے وہ ذرا سنیے۔ پہلے خطبے میں مولا متقیان فرماتے ہیں اول الدین معرفتو۔ توجہ کر رہے ہیں؟ مولا کیا فرما رہے؟ یہ یاد کر لیں نا، کیونکہ پہلا سوال جو ہونے تو یاد ہونا چاہیے۔ پہلا جملہ فرما رہے ہیں اول الدین معرفتو۔ مولا متقیان فرما رہے ہیں دین کی بنیاد، پہلی سیڑھی خدا کی معرفت ہے۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ سارے بولے نا، سارے بولے۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ بولو۔ مولا متقیان کہاں کہہ رہے ہیں؟ نہج البلاغہ میں۔ کون سے خطبے میں؟ پہلے خطبے میں۔ کس میں؟ فرما رہے ہیں اول الدین معرفتو، فرمایا دین کی بنیاد، دین کی پہلی سیڑھی، دین کی ابتدا خدا کی معرفت ہے۔ توجہ ہے؟ دوسرا جملہ وَكَمَانُ
وَكَمَالُ مَعْرِفَتِ التصدیق بے، فرمایا معرفت کا کمال اس کی تصدیق ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، مولا فرما رہے دین کی ابتدا بنیاد پہلی سیڑھی کیا ہے؟ خدا کی بولو معرفت. دوسری سیڑھی، دوسری بات فرمایا وَكَمَالُ مَعْرِفَتِ التصدیق بے، اور فرمایا معرفت کا کمال ہے تصدیق. اب اس کو ذرا سمجھ لیں، یہ جو پہلی معرفت ہے یہ ہے اجمالی، جس کو بعض علماء کہتے ہیں فطرتاً جو ایک معرفت ہوتی ہے بھی خدا ہے. توجہ نہیں کر رہے میرے خیال سے، بھی خدا ہے، یہ معرفت ٹھیک ہو گیا جی. یہ جو ہے وہ کمال معرفت ہے تصدیق میں، یہ ہے تفصیلی معرفت. غور کرنا، جملے پہ غور کرنا. یہ کون سی معرفت ہے؟ نہیں سارے نہیں بولے، کون سی معرفت ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے توحید صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کو مان لیا کافی ہو گیا. یہ ہستیاں بتاتی ہیں کہ تفصیلی معرفت ہے کیا. تفصیلی معرفت ہے کیا؟ اچھا، تفصیلی معرفت کے بارے میں اگر آپ نے دیکھنا ہو تو پھر بڑی آسان سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ اخلاص. کون سی سورہ؟ ہر نماز میں پڑھتے ہیں نا، ہر نماز میں جو سورہ پڑھتے ہیں سورہ اخلاص، چھوٹی سی سورہ، بسم اللہ سمیت 6 آیتیں، ویسے 5 آیتیں. وہ ہماری مدد کرے گی. یہ تفصیلی معرفت ہے کیا جسے تصدیق کا نام دیا گیا. میں اس پہ آتا ہوں ایک جملہ اور، وَكَمَالُ التصدیق بِهِ توحید ہے. اور فرمایا تصدیق کا کمال یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو. گھبرا تو نہیں گیا جی؟ دین کی پہلی بنیاد کیا ہے؟ خدا کی معرفت کا کمال کیا ہے؟ اس کی تصدیق، یعنی تفصیلی معرفت. ایسے ہی ہے. اور اگلی بات فرمایا تصدیق کا کمال یہ ہے کہ اس کو ایک ماننا ہے، دو نہیں. توجہ ہے؟ اب ذرا پڑھوں میں سورہ اخلاص کو. سب سے پہلے بتاتا جو سورہ اخلاص جو ہے، اس کا نام ہی سورہ اخلاص اس لیے ہے کہ اس میں خالص توحید ہے. یقین کریں، اب اگر آپ دیکھیں گے یہ جو اتنا مقام ہے، اس کے حوالے سے یہاں تک ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس بندے سے محبت کرے یا وہ بندہ اللہ سے محبت کرے، وہ زیادہ سے زیادہ سورہ اخلاص پڑھے. وہ کیا کرے؟ ایک مہم پہ مولا علی علیہ السلام کو سردار بنا کے بھیجا. جب وہ واپس آئے ادھر سے تو نبی اعظم نے سوال کیا، خیریت پوچھی لوگوں سے. لوگوں نے کہا اور تو سب خیریت ہے، لیکن علی نے جو بھی نماز پڑھائی ہے وہ کل ہو اللہ والی سورہ پڑھائی ہے. غور کرے، غور کرے، آپ کے مولا کی بات کر رہا ہوں. اور تو سارے کہہ رہے ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. اب نبی تو جانتے ہیں، لیکن نبی اعظم نے ان لوگوں کے لیے پوچھا، یا علی آپ نے ہر نماز میں سورہ قل هو اللہ احد کیوں پڑھی ہے؟ مولا متقیان فرماتے ہیں میں اس لیے پڑھتا تھا کیونکہ مجھے قل هو اللہ احد سے محبت بہت ہے. آپ کھڑا کر کے بولو حیدری. بیٹا چھوٹا نعرہ، ٹائم تھوڑا. ہاں جی توجہ ہے جی سر صاحبان کی. مولا کیا فرماتے ہیں کہ میں قل هو اللہ احد ہر نماز میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ مجھے قل هو اللہ احد سے محبت بہت ہے. اب یہ تو مولا کا جملہ تھا جو آپ نے سن لیا. نبی اعظم فرماتے ہیں اے علی یہ محبت تجھے بعد میں ہوئی ہے، اللہ کو تجھ سے پہلے ہوئی ہے. یہ محبت تمہیں بعد میں ہوئی ہے، اللہ کو تم سے. اب ذرا دیکھ لیں کہ اس قل هو اللہ احد میں ہے کیا. گھبرا تو نہیں گئے؟ اب قل هو اللہ احد
پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. اللہ کہہ رہے اے حبیب کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہے. توجہ ہے جی. اچھا واحد بھی ایک ہوتا ہے, احد بھی ایک ہے. اب لطف لینا جملے کا, علماء کی محنت ہے, بڑے حسین ترین علماء کے موتی ہیں جو آپ تک پہنچا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں یہ واحد اور احد ہیں دونوں ایک ہی, لیکن دونوں میں تھوڑا فرق ہے. فرق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں واحد اس لیے نہیں کہا کیونکہ واحد میں کثرت پائی جاتی ہے. واحد کے بعد اثنین ہوتا ہے, ثلاث ہوتا ہے, اربع ہوتا ہے. آسان کرو, یعنی ایک کے بعد دو بھی ہوتا ہے, تین بھی ہوتا ہے, بولو نا, چار بھی ہوتا ہے. علماء فرماتے ہیں احد ایسے ایک کو ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ جس کے بعد دوسرے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. جس کے بعد دوسرے کا تصور, یعنی خدا ایسا ایک ہے. اور مولا علی ہر نماز میں کہتے تھے کہ تو ایسا ایک ہے کہ جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے. اور یہ احد علماء نے فرمایا اس آیت سے مراد کیا ہے؟ فرمایا ذات و صفات میں احد. لطف تو لے لو, علمی بات ہے, علماء کی محنت ہے. فرمایا ذات و صفات میں ایک, خالقیت میں ایک. خالق ایک ہے. کون ہے خالق؟ وہ سامنے پڑھ کے جائیے گا, ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء. خدا فرما رہے ہے کہ تمہارا رب بھی وہی ایک ہے, معبود بھی اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے, اور فرمایا خالق بھی ایک ہی ہے. ایک اور آیت, اللہ خالق کل شیء, ہر چیز کا خالق اللہ ہے. جب ہر کہہ دیتے ہیں تو پھر سب کچھ آ جاتا ہے. جب ہر کہتے ہیں تو اس میں سب کچھ آتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ چند چیزیں تو اس میں آ گئی دوسری نہیں. کہا خالق کل شیء, ہر چیز کا خالق اللہ. توجہ ہے جی. خالق ہونے میں ایک ہے, رازق ہونے میں ایک ہے, مدبر الامور ہونے میں ایک ہے, یعنی اس کا کوئی دوسرا نہیں ہے. یہ قل هو اللہ احد ہے. اللہ الصمد, علماء فرماتے ہیں اللہ الصمد ایسا بے نیاز جو محتاج نہیں ہے. سورہ اخلاص پڑھا کرے, لطف لیا کرے. یہ تیرے امام کو, پہلے امام کو جس کے نام کے ساتھ آپ کی پہچان ہے, اسے پسند سورہ ہے کہ ایسا ایک ہے, وہ صمد ہے کہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے, وہ بے نیاز ہے, وہ محتاج نہیں ہے. توجہ ہے جی. لم یلد ولم یولد, توجہ نہیں کی جملے میں. نہ اس نے کسی کو جنا, نہ وہ جنا گیا. ایک جملہ کہہ دوں, اکثر مسجد جاتا ہوں, ایک منقبت پڑھی جاتی ہے تو میں تھوڑا, چونکہ درس ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ آ جائے بات کی. اللہ کہہ رہے لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا, یعنی نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ کوئی اس کا. تو میرے بھائی پھر شاعر کچھ بھی لکھ دے, آپ سوچو پھر یہ شعر کہاں سے ہم نے نکال لیا کہ بیٹی ہے نبی کے گھر کی, بیٹا ہے خدا کے گھر کا. پتہ نہیں آپ پہنچے یا نہیں پہنچے, میں کیا کہا. خدا کے گھر میں کوئی بیٹا نہیں ہے. کیوں؟ کچھ چیزیں ہوتی ہیں مبہم ہوتی ہیں, اس میں لوگ آپ پہ حملہ کرتے ہیں, یہ مشرک ہے. یہ کیا ہے؟ اور آپ کے لیے اتنی احتیاط ہے. معصوم فرماتے ہیں اگر ایک جگہ پہ دو دکانیں ہوں, شراب کی بھی ہو اور ساتھ آئل کی بھی ہو, معصوم فرماتے ہیں ہمارے ماننے والا وہ ہے جو ادھر سے آئل لینے بھی نہ جائے. کیوں؟ اس لیے کہیں لوگ یہ نہ کہ ہے علی والا شراب لینے گیا تھا. اتنی احتیاط ہے آپ کے لیے. تو ایسے شعروں سے اجتناب کریں. پہلے لوگوں نے دیواریں کالی کر, توجہ ہے سر صاحبان کی, آپ دیکھ رہے پوری دنیا ایک سائیڈ پہ کھڑی ہوگی, یہ علی والے ایک سائیڈ پہ کھڑے ہو گئے. اور میں ہاتھ باندھ کے منت کرتا ہوں, آؤ قرآن و اہل بیت
بیت کی طرف، ان نفرتوں کو، قدورتوں کو نکالو۔ ایسے اپنے معیار کے کسی کو کافر بنا دینا، کسی کو مشرک بنا دینا، کسی کو منافق بنا دینا، اس سے باز آؤ، اکٹھے ہو جاؤ۔ وہ جو نقطہ ہے نا قرآن و اہل بیت جو نبی چھوڑ کے گئے، اس پہ آؤ۔ ہم نے اگر سبزی بھی لینی ہو تو پتہ ہوتا ہے کہ کون بندہ ہے جو اچھی سبزی دیتا ہے، ایسے ہی ہے۔ ہم نے گوشت لینا ہو تو پتہ ہے او اتنا دور جائیں گے، وہ پانی نہیں ڈالتا، ایسے ہی ہے۔ یہ دوائیاں بڑی اچھی دیتا ہے، ایسے ہی ہے۔ خدا کے بدو دنیا کے لیے اتنے سیانے ہو، دین کے بعد باری آتی ہے، کوئی بھی آ گیا اس نے جو سنایا بھائی ٹھیک ہے، اس پہ بھی دیکھ لو نا کہ یہ دین جو ہے اس پہ نبی کی محنت ہے۔ کسی اس سے لے جو ایکسپرٹ ہو، جو تجھے خالص قرآن و اہل بیت کے مطابق دے۔ یہ علماء کی باتیں ہیں، لیکن میں جو کر رہا ہوں میں ایک ایک لفظ آپ کو دکھا سکتا ہوں، بلکہ حوالے دے رہا ہوں۔ تو یہ دین ہے نا، یہ لیں، اور دینے والا کون ہے؟ نبی، مولا متقیان، ایسے ہی ہے۔ توحید کے بارے میں بات کریں، پھر خدا کی بات ہو رہی ہے، تو پھر کہاں سے آ گیا بیٹی ہے نبی کے گھر کی، بیٹا ہے؟ بھائی واضح کرنا کہ بیٹا وہ ہے، لڑکا وہ ہے جو خدا کے گھر میں آیا ہے، بات بھی سمجھ آئے، لوگوں کو بھی پتا چلے یہ شرک نہیں کر رہا ہے۔ کیا جی؟ کیونکہ پہلے دو خلاف ہے، ایک ہو جاؤ، ایسی چیزوں سے بچو۔ آگے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ کیا پر آگے میں آ رہا ہوں سوالوں پہ آ رہا ہوں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، اللہ کہہ رہا ہے میرا کوئی ہمسر نہیں ہے، میرا کوئی مثل نہیں ہے، میرا کوئی ہمسر نہیں ہے، میرا کوئی مثل، یعنی میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ اس نے سورہ اخلاص میں کہہ دیا۔ ابھی خطبہ نمبر 184 نکالتے ہیں، اس میں خود مولا متقیان بھی کہہ رہے کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ جیسا، یہ خود مولا متقیان میں ابھی نکال کے دکھاؤں گا، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو میں ادھر دکھا بھی دوں گا، گھر بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ توجہ ہے سارے صاحبان کی؟ کفوًا کیا ہوتا ہے؟ علماء نے فرمایا کفوًا کے چند معنی، نظیر، مثل، مشابہ، ہم مرتبہ، یہ ہے کفوًا۔ یہ کیا ہے جی؟ آتے نہیں، سنتے نہیں ہیں کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے، بیٹے کی شادی کرنی ہے، تو علماء کہتے ہیں کف دیکھنا۔ توجہ نہیں کی میرے بات، کیا دیکھنا؟ کف، یعنی جتنا معیار اس کا ہے بچے کا یا بچی کا، آگے والے کا بھی معیار دیکھ اتنا ہے۔ یہ ہے کف، یا ہے کفواً احد، نظیر، مثل، مشابہ، ہم مرتبہ، یعنی خدا فرما رہا ہے کہ میری کوئی نظیر نہیں ہے، میرا کوئی مثل نہیں ہے، میرا کوئی ہم مرتبہ نہیں ہے، میرا کوئی مشابہ نہیں ہے۔ یہ تو سورہ اخلاص میں بتا دی، یہ کدھر بتا دیا؟ اب ایک سلوات پڑھے تو میں نہج البلاغہ سے، کیونکہ القرآن مع علی و علی مع ال، اب جو قرآن کے ساتھ علی ہے وہ کیا بیان کرتا ہے نہج البلاغہ میں، ذرا توجہ فرمائے، اور ایک سلوات پڑھے میں نکالتا ہوں ابھی۔ ایک اور سلوات پڑھے بلند آواز سے، اللہم صلی علی۔ مولا متقیان کیا فرماتے ہیں وہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ کہاں پہ بات پہنچی تھی کہ اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے، کوئی نظیر نہیں ہے، کوئی ہم مرتبہ نہیں ہے، کوئی مشابہ نہیں ہے، یہ تھا قرآن۔ اب ذرا سنیں باہر سے قرآن، ہم نے ایسے تو نہیں مانا نا، ہم ایسے تو نہیں کہتے بھی ان کی معرفت ہوگی تو اس کی معرفت ہوگی۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ میں موضوع سے نہیں ہٹا، ایمان کا جز ہے ایمان کی معرفت۔ اب مولا کیا فرما رہے، میں زیادہ نہیں تھوڑا، مولا فرما رہے ما وحدہ من کیفا ولا حقیقتہ اصاب من مثل ولا ایاہ عنا من شبہ۔ اب ذرا سنیں اس کا ترجمہ کیا ہے، فرماتے ہیں جس نے اسے مختلف کیفیتوں سے متصف کیا، اس نے اسے یکتا نہیں مانا۔
مولا فرما رہے جس نے اللہ کی مختلف حالتیں مان لی، جیسے کہ کبھی انسانوں کی طرح کبھی ٹانگ ہے، جیسے کل میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جہنم نہیں بھرے گی تو اللہ ٹانگ ڈال دے گا. توجہ ہے جی. اللہ جسم و جسمانیت سے مبرہ منزہ ہے. اللہ نظر نہیں آتا، اللہ کی کوئی مشابہ چیز. خود مولا فرما رہے جس نے اسے مختلف کیفیتوں سے متصف کیا، اس نے اسے یکتا نہیں سمجھا، یعنی اسے ایک نہیں سمجھا. جس نے اس کا مثل ٹھہرایا. توجہ ہے، کل بات ہوئی ہے نا، جس نے اس کا مثل ٹھہرایا. اب مولا فرمایا اس نے اس کی حقیقت کو نہیں پایا. آپ نے غور نہیں کی میرے خیال سے. میں پھر پڑھوں. مولا متقیان فرما رہے ہیں اور ہمارے چند وہ لوگ، چونکہ میں سبھی کا ادب کرتا ہوں، کہ جو قرآن اور اہل بیت کو پڑھتے نہیں ہیں، وہ پھر شاعر میں زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے، یا ردیف جانتے ہوتے یا قافیہ جانتے ہوتے، وہ شعر لکھتے تھے. اس کو دیکھ کے لکھیں. اس کو جب دیکھ کے لکھیں گے پھر مولا رضا کے پاس بھی تو دیکھنا رضائی تھا نا. اللہ سلام. تھوڑا مجھے نتیجہ دینے دے. دیوبند خزائی کو خود مولا امام رضا کہتے تھے کہ شعر سنا. کیا کہتے تھے؟ کیوں؟ صرف ردیف قافیہ جانتا تھا؟ نہیں، وہ ایسا نہیں تھا. اس کا جو شعر تھا وہ قرآن اور حدیث کے مطابق تھا. ایسے شعروں کو پسند کرتے ہیں امام، لیکن ایسا شعر جو قرآن کے خلاف ہے، جو اہل بیت کے خلاف ہے، وہ قابل قبول ہے. میرے بھائی وہ ہماری نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں. اب یہ مولا کی بات ہے، جو شعر لکھے گا وہ کم از کم غیر معصوم ہی ہے نا. یہاں مولا فرما رہے کہ جس نے اس کا مثل ٹھہرایا. جیسے کہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ مولا علی اس کی شبیہ ہے. توجہ ہے. اور مولا علی خود کہہ رہے ہیں جس نے اس کا مثل ٹھہرایا، فرمایا اس نے اس کی حقیقت کو نہیں پایا، یعنی وہ جانتا ہی نہیں خدا ہے کیا. آسان کرتا ہوں میرا بھائی، میں یہاں سے کسی بندے کو کہتا ہوں کہ میرا بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی یہ پروفیسر ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ نہیں تھوڑے بندے بولے. میں کہتا ہوں یہ پروفیسر ہے. وہ مجمع سے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی قبلہ کو اشتباہ ہوا، میں پروفیسر نہیں، میں آرمی نہیں ہوں. توجہ ہے. اچھا جتنا بھی آپ مجھے معزز مانتے ہوں گے، لیکن جب وہ کہے گا نا کہ میں پروفیسر نہیں، میں آرمی میں ہوں، آپ کہیں گے اس سے اشتباہ ہوا ہے. جو آرمی میں وہ بتا رہا ہے. میرے بھائی شاعر کہہ بھی دے کہ علی اللہ کی شبیہ ہے، تو جب علی کہہ رہا ہے اس کا کوئی مثل ہے ہی نہیں، پھر مانی کس کی جائے گی؟ بڑی معذرت کے ساتھ سمجھنے والے خود مولا کی باتیں کرو. میں نے ابتدا میں کہا ایک لفظ بھی اپنا نہیں. ٹھیک ہے، مولا کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی مثل نہیں. جس نے مثل مان لیا اس نے جانا ہی نہیں خدا ہے کیا. توجہ ہے جی. اس نے سمجھا ہی نہیں خدا ہے کیا. اب ذرا سوالوں کی طرف، چونکہ ٹائم تھوڑا ہے میں بہت مختصر کر رہا ہوں. پہلا خطبہ پھر پڑھ رہے. پہلا سوال میں پڑھ دیتا ہوں، بلکہ دوسرا سوال پہلے پڑھتے. دوسرا سوال خلقت آدم کے حوالے سے. جن لوگوں کی میں نے بات کی ہے وہی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار نعوذ باللہ مولا علی نے کیا. ٹھیک ہے جی، مٹی گوندی مولا علی نے. یہاں تک آپ جملے سنتے ہیں کہ آؤ میں آپ کو، مولا نے کوفہ کے منبر پہ فرمایا آؤ میں آپ کو وہ ہاتھ دکھاؤں کہ جنہوں نے آدم کی مٹی کو نعوذ باللہ گوندا. اچھا آؤ نہج البلاغہ پڑھتے ہیں جی آدم کو بنایا کس نے ہے. ہم ظاہر کو دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں. یہ جو اللہ نے کہا نا قرآن میں کہ تو ابلیس تو اس کا انکار کر رہے کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. ہم نے چونکہ قرآن و اہل بیت کو صحیح پڑھا نہیں تھا، اس کے ظاہر کو دیکھ کے اللہ کے کوئی دو ہاتھ بنا لیے، ہم اس کو لے کے آگے بڑھ گئے اور لوگوں نے کافر مشرک کہنا شروع کر دیا. نہیں، اہل بیت کا یہ عقیدہ نہیں ہے.
خود قرآن میں بھی ایک جگہ میں فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. فرمایا عیسیٰ کی مثال آدم کی سی مثال ہے. خدا نے اسے مٹی سے خلق کیا, خلقہ من تراب, مٹی سے خلق کیا, پھر کہا ہو جا اور وہ ہو گیا. اب ہم ہاتھوں والی مانے یا کہ یہ مانے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے خلق کیا. ایک قرآن سے بھی ثبوت, ایک ذرا سن لیں, تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دیا, یہ تھوڑے چند سوال میں دے دوں, اس کا جواب پھر میں انشاءاللہ جلدی کوشش کرتا ہوں ختم کرنے کی, بہت جلدی کرتا ہوں ختم کرنے کی. اللہ صلی اللہ. یہ جی ابرار بھائی اور جتنے میرے معزز برادران عزادار بیٹھے ہیں, کہ آدم کی تخلیق جو ہے یہ بھی سارا قصہ پہلے خطبے میں موجود ہے. کس میں؟ کون سا, کس کتاب کا پہلا خطبہ ہے؟ سارے بولے کس کا؟ نہج البلاغہ. نہج البلاغہ کس کی کتاب ہے؟ مولا علی علیہ السلام کے خطبات کی کتاب ہے. ایسے ہی ہے جی. آپ ذرا سنیں آدم علیہ السلام کے حوالے سے مولا علی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں. خلقت آدم کے حوالے سے مولا فرماتے ہیں, اب میں عربی نہیں پڑھا چکے, بار بار مجھے اشارہ ہو رہا ہے کہ ٹائم تھوڑا ہے, میں صرف اردو پڑھ رہا ہوں, پہلا خطبہ پڑھ لینا. مولا فرما رہے ہیں اس نے پہلے خلق کو ایجاد کیا بغیر فکر کی جولانی کی اور بغیر کسی تجربے کے. توجہ ہے جی. یعنی پہلی مخلوق جو خلق کیا اس کا ذکر کیا, سمجھ آ رہی بات کی. اس کے بعد جہاں پہ ایک اور میں ڈھونڈ رہا ہوں جہاں پہ جناب آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا, ایک درود پڑھیے بلند آواز سے, اللہم صلی علی. ہاں جی, جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے خدا فرمایا پھر اللہ نے سخت و نرم اور شیریں و شورا زار زمین سے مٹی جمع کی. مولا فرما رہے ہیں اللہ نے جمع کی. خطبہ نمبر 1 تخلیق آدم کے حوالے سے مولا علی فرما رہے ہیں پھر اللہ نے سخت و نرم اور شیریں و شورا زار زمین سے مٹی جمع کی, اسے پانی سے اتنا بھگویا کہ وہ صاف ہو کر نتھر گئی, اور تری سے اتنا گوندا کہ اس میں لس پیدا ہوا. اس سے ایک ایسی صورت بنائی جس میں موڑ ہے اور جوڑ ہے, اعضاء ہے اور مختلف حصے ہیں. اسے یہاں تک سکھایا کہ وہ خود تھم سکی, اور اتنا سخت کیا کہ وہ کھنکھنانے لگی. ایک وقت معین اور مدت معلوم تک اسے یوں ہی رہنے دیا. آگے فرماتے پھر اس میں روح پھونکی. یہی باتیں آپ کو کیا سناتے ہیں, اور مولا متقیان کیا فرما رہے ہیں, اللہ کہہ رہے ہیں پھر اس میں روح پھونکی. پھر وہ ایسے انسان کی صورت میں کھڑی ہوگی جو قواعد ذہنی کو حرکت دینے والا, فکری حرکات سے تصرف کرنے والا اور ہاتھ پیروں کو چلانے والا ہے, اور ایسی شناخت کا مالک ہے جس سے حق و باطل میں تمیز کرتا ہے, اور مختلف مزوں, بوؤں, رنگوں اور جنسوں میں فرق کرتا ہے. خود رنگ رنگ کی مٹی اور ملتی جلتی ہوئی موافق چیزوں اور مختلف ضدوں اور متضاد خلطوں سے اس کا خمیر ہوا ہے, یعنی گرمی, سردی, تری, خشکی کا پیکر ہے. مزید پڑھ لیجیے گا پہلا خطبہ تخلیقی آدم کے حوالے سے تفصیلی طور پر مولا علی فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ نے بنایا ہے. یہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. تخلیقی آدم کے حوالے سے جب بات ذہن میں آ جائے تو پھر یہ جو دوسرا ایک اور سوال ہے معراج کے حوالے سے کہ جب واپس آئے تو ہاتھ کا ذکر کیا, تو اس کے لیے میں اتنا ہی کہوں گا کہ جو بھی برادر پڑھتا ہے نا کہ میں نے نبی عالم نے فرمایا میں نے وہاں ہاتھ دیکھا, وہاں میں نے انگوٹھی دیکھی, اسے کہ ایک کتاب دیکھا. سیدھی سری بات ہے. 5ویں ماہ فرماتے ہیں میں جو بھی پڑھوں مجھ سے پوچھو یہ قرآن میں کہاں لکھے. یہ سوال کرنا بدتمیزی نہیں ہے, یہ سیکھنا ہے. جو بھی پڑھتا ہے اسے کوئی یار کہاں لکھے. آپ نے کہا ہے ختم. آپ نے کہا ہے کہ وہاں انگوٹھی دیکھی, ہاتھ دیکھا, کہاں لکھا ہے؟ اگر جواب دے دے تو پھر مجھے کہنا, کتاب دکھا دے مجھے بتا دے. روایت جو ملتی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ وہاں مولا متقیان کی شکل کا ایک فرشتہ اللہ نے بنایا. توجہ ہے جی.
ایک فرشتہ اللہ نے بنایا جس کی آواز آئی تھی. انگوٹھی کا بھی ذکر نہیں ہے, ہاتھ کا بھی ذکر. یہ سوال ہو گیا. آگے بات ہے وجہ اللہ کی. جو وجہ اللہ ہے, جو وجہ اللہ ہے, اس کا ایک اور معنی بھی ہے. کل ایک میں نے بتایا وجہ اللہ کا معنی یہ ہے حلقہ اتصال. وجہ اللہ کا ایک معنی کیا ہے؟ جو پڑھے لکھے احباب بیٹھے ہیں ضرور سمجھیں گے. وجہ اللہ کا ایک معنی کیا ہے؟ حلقہ اتصال کا معنی ہوتا ہے ملنا. کیا مقصد یہ ہے جو دو لوگوں کو یا دو چیزوں کو کے اتصال یا تعلق قائم کرنے کا ذریعہ بنے, اسے وجہ اللہ کہتے ہیں. اللہم صلی اللہ. بس ختم. 1 منٹ دیتے ہو, 1 منٹ کے اندر ختم. یہ بات ختم. اور مسائل یعنی حلقہ اتصال یعنی دو چیزوں جو دو لوگوں کے ملنے کا ملانے کا ذریعہ بنے, اسے کہتے ہیں وجہ. کیا کہتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک وجہ اللہ کا مطلب اللہ کے چہرہ, ایک مطلب یہ علماء فرماتے ہیں اس سے مراد یہی ہے. یہ جو وجہ اللہ مولا کو کہا گیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ علی وہ ہستی ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ میں اللہ سے جڑ جاؤں, اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرا اللہ سے رابطہ مضبوط ہو جائے, تو ظاہر ہے اللہ کو تو وہ دیکھ نہیں سکتا, وہ دیکھے گا علی کو. وہ کسے دیکھے گا؟ بولو بولو تو صحیح. چھوٹی بات نہیں ہے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. وہ کسے دیکھے گا؟ علی کو. اگر علی خوش ہے تو اللہ خوش ہے, اگر علی ناراض ہے تو اللہ. اب میں آپ کے ذہنوں کو چیک کر رہا ہوں بھائی, یہ یاد رکھیے گا ہمارا ایمان ہے نا کہ سارے محمد ہے, تو پھر ایک کیوں وجہ اللہ؟ علماء فرماتے ہیں تمام انبیاء بھی وجہ اللہ ہے, نبی اعظم بھی وجہ اللہ ہے, علی سے لے کر مہدی تک امام بھی وجہ اللہ ہے, کیونکہ یہ سارے اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. ایک مثال دیتا جو حدیث کی صورت میں, یہی تو وجہ ہوگی نا کہ نبی اعظم نے فرمایا ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضى لرضاها, فرمایا میری زہرا کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا. یہ ہے وجہ اللہ. میری زہرا کے راضی ہونے سے اللہ, اس کے ناراض ہونے سے. اور اس کی زیادہ بڑی جو تفصیل اگر سمجھنا چاہیں, وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, یہ چاہتے ہی وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں. اگر ہاتھ کی بات ہے تو وہ تو بیعت رضوان میں نبی کا ہاتھ تھا, اس پہ بیعت ہو رہی ہے, اور اللہ کہہ رہا ہے یہ نبی کا ہاتھ نہیں, یہ بیعت میرے ہاتھ پہ ہو رہی ہے. تو پھر تو آپ کو جگہ جگہ ہاتھ نظر آئیں گے نا. تو میرے بھائی یہ جو ادھر ہاتھ کی بات ہو رہی ہے اس سے مراد ہے دست قدرت. کیا ہے جی؟ دست قدرت. بس ختم ہو گیا. یہی مسئلہ ہے. اگر لوگ اس گھرانے کو سمجھ جاتے, توجہ فرما رہے ہیں, اگر لوگ اس گھرانے کو سمجھ جاتے تو کیا تاریخ میں 6 ماہ کے معصوم کو تیر لگتا دیکھا ہے آپ نے؟ کبھی دیکھا ہے کہ 6 ماہ کا معصوم ہے اور کسی کو رحم ہی نہیں آیا؟ عجولہ ہے کہ معصوم کا, حسین کے معصوم علی اصغر کا, جی بھر کے پرسہ دیجیے گا. اور اتنا پرسہ دی چکے یہ باب الحوائج ہے, جو آپ دعائیں مانگیں گے خدا آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا, اور لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس لیے کیونکہ یہ حسین کا علماء کہتے ہیں خاموش مبلغ ہے. جنابی علی اصغر حسین کی بے گناہی کا بہت بڑا ثبوت ہے. جہاں بھی جاتے تھے سر دیکھتے تھے, لوگ کہتے تھے علی اکبر کا سر, یہ جوان تھا لڑا ہوگا. میں تیزی کر رہا ہوں. عباس کا سر دیکھا یہ جوان تھا لڑا ہوگا, حسین کا سر دیکھا یہ لڑا ہوگا. لیکن چھوٹی اولاد والے جملہ مشکل ہے, معاف کر دینا, جو ہی نظر پڑتی نا رباب کے بیٹے علی اصغر میں, آج رونے کا دن ہے, جی بھر کے پرسہ دیجیے گا,
जो ही जनाब रबाब के लिए असगर के सर पे नजर पड़ती, अज़ादारों वो जो कह रहे थे ना ये लड़ा होगा जवान था, वो मुंह पे मातम करते और रो के कहते क्या ये भी लड़ सकता है? ये जंग नहीं हुई, ये जुल्म हुआ है। अज़ादारों जिसका झूला आएगा ना ये इतना मजलूम है, इतना मजलूम है कि प्यासे तो सारे थे ना, लेकिन जो भी शहीद हुआ उसकी प्यास बुझ गई। अली अकबर शहीद हुए, प्यास बुझ गई। अब्बास शहीद हुए, प्यास बुझ गई। मोहम्मद शहीद हुए, प्यास बुझ गई। कासिम की लाश पे दौड़े दौड़े प्यास बुझ गई। रोने वालों अली असगर तो सिर्फ हुसैन से पहले शहीद हुआ, कितनी देर बाद शहीद हुआ। छोटी औलाद वालों पता नहीं कितना प्यासा होगा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अल्लाह तेरे आंसू कबूल करे। मैंने कहा जी भर के आज पुरसा देना है, जनाब रबाब का पुरसा है, ये हुसैन को पुरसा देना है, जनाब अली असगर की दादी ज़हरा को पुरसा देना है। और इसलिए भी पुरसा देना है कि जनाब अली असगर के कुछ दर्द ऐसे हैं कि कुछ दर्द है जो जनाब सैयद सज्जाद बर्दाश्त नहीं कर सके। अल्लाह करे मैं जुमला पढ़ सकूं। और कुछ जुमले ऐसे हैं, कुछ दर्द ऐसे हैं, मैं सोचता हूं पता नहीं हुसैन ने कैसे बर्दाश्त किया। हाय बस मैं दुआएं सामने रख लेगा। और होने वालों सैयद सज्जाद को कितना बड़ा दर्द था। तारीख पढ़ो, तारीख पढ़ के देखो। जब मुख्तार को तख्त मिला था ना, जुमला सुन लीजिएगा, जब मुख्तार को तख्त मिला था काफिला ने हुसैन को पकड़ पकड़ के मार रहा था, जब पता चलता था ना तेरे सैयद सज्जाद इमाम को, तो एक ही जुमला कहते थे वो तो कत्ल हो गया, ये बताओ हुरमला पकड़ा है कि अभी नहीं? अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। हुरमला पकड़ा है। कितना कितना इमाम चाहते थे कि मेरे भाई का कातिल मारा जाए, कितना सैयद सज्जाद को अली असगर का दर्द होगा। अजरकुम अल्लाह। अल्लाह तेरे आंसू कबूल करे, हाय करके रोने वाला। अजरकुम अल्लाह। तेरे इमाम मौला हुसैन को कितना बड़ा दर्द था। रोने वालों अली असगर को उठा के लाए, जब मैदान में आए रोने वालों इमाम ने पूरे 10 मुहर्रम के दिन में ऐसा जुमला नहीं कहा जैसा जुमला अली असगर को हाथों पे लेके कहा। हालांकि दोष नबुव्वत के सवार है, जवाना ने जन्नत के सरदार है, मंजर बनाना ऐसे हाथों पे अली असगर है। अली असगर को रखा हाथों पे, ऐसे कौमी अशकिया की तरफ देख के कहते हैं कौमी अशकिया अगर तुम्हारी नजर में मुजरिम हो तो मैं हुसैन। क्या हुसैन कोई मुजरिम था? क्या हुसैन कोई गुनहगार था? और रोने वालों कितना दर्द था। कहा अगर तुम्हारी नजर में मुजरिम हो तो मैं हुसैन हूं, अगर कोई गुनाह तुम्हारा किया तो मैंने किया। कहा ये 6 माह का मासूम है, अरे 3 दिन का प्यासा। और रोने वालों सीना प्यारा न करना, अरे यही वक्त था। उलमा कहते हैं तेरे मौला हुसैन ने चीजों को याद किया। अरे लोग कहते हैं हमारे अज़ादारों, अरे काश 10 मुहर्रम को होते, अरे मुझे पानी मांगता देखे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अल्लाह तेरे आंसू कबूल करे, इस काम के सिवा कोई गम ना देखे। रोने वालों मेरे इमाम ने पानी मांगा, रोती आंखों से बताओ क्या पानी मिल गया? बताओ पानी मिल गया? और रोने वालों अगर पानी देते भी तो 6 महीने के बच्चे को कितना पानी चाहिए? जी जो पर्दे के अंदर मेरी माएं बहनें आई बैठी है, पूछिएगा जरा उनसे कि 6 महीने का बच्चा हो ना, ऐसे 4 उंगलियां पानी में डबो के उसकी जबान पे रखी जाए प्यास। और रोने वालों कितना जुल्म हुआ, इतना पानी भी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। और रोने वाले हुसैन ने पानी मांगा, पानी में के बदले में क्या मिला? उमर इब्न साद कहता है इक्ता कलाम हुसैन, हुसैन के कलाम को कता करो। अल्लाह करे मैं पढ़ लूं, अल्लाह मुझे हिम्मत दे मैं तो जुमले पढ़ लूं। और रोने वालों कहा इक्ता कलाम हुसैन, हुसैन के कलाम को कता करो। और रोने वालों अब जिनकी छोटी औलाद है मुझे माफ कर देना, जुमले मुश्किल आ गए। मेरे जरा मंजर बनाना इस तरीके से मेरे इमाम के हाथों पे अली असगर है। इस जुमले का ताल्लुक है देखने से, अगर तू देखेगा
جی بھر کے پرسہ دے گا. منظر بنا اس طریقے سے ہم یسیر تھا اور ہونے والوں حرمت نے تیر کمان میں جوڑا. آئے تیرے پاس مجھے